دنیا کی کچھ میں چند چیزوں کو میری خاطر چھوڑ دو، پھر دو آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، میں اس کو کس طریقے سے تمہارے لیے مزین کرتا ہوں۔ اچانک گفتگو تبدیل ہو گئی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ بات کلام ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو عربی زبان کا دھنی، ماہر، ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو عجمی، گونگا سمجھتے ہیں۔ اور ان کی شاعری کیا ہے؟ عورتوں کے حسن کی تعریف، ایک ایک جسم کے عضو کی تعریف کرو، یا جنگوں کے واقعات، اپنے بڑے بڑے سرداروں کی بہادری کے قصے، کسی سے کچھ لینا ہو تو قصیدے، خوشامدیں، زمین کے آسمان کے قلابے ملا دو، جو چیزیں اس میں نہیں ہیں وہ بھی ڈال کے ایسا بیان کرو کہ سننے والا واہ واہ کہہ اٹھے، اور جس کی تعریف ہو رہی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جیب میں ہاتھ ڈال کر آپ کو نواز دے۔ اب ان کی شاعری کے سامنے یہاں جنت کا ذکر ہے، یہاں دوزخ کا ذکر ہے، اچانک موضوع بدل کر اب سائنس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ SIGN سائنس کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، SCIENC سائنس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب اس میں جیالوجی ہے، بایولوجی ہے، باٹنی ہے، امبرولوجی ہے، ہر قسم کی فیکلٹی آف نالج اس کے اندر شامل ہے۔ اب جانوروں کی قسموں پہ بات کیجیے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ظاہر ہے مقامی مثالیں دی جا رہی ہیں، عربوں کے سامنے کلام اتر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، عربوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنی ہے۔ اب کیا چینی جاپانی کی مثالیں دیں گے اور دنیا کے مختلف قصوں میں رہنے والے جانوروں اور وہاں کے کھانے پینے، لباس، ان کے عادات اطوار، ان کی مثال دیں گے تو ان کے کیا پلے پڑے گی؟ ان کی بہترین سواری، ان کا سرمایہ، کسی کے پاس اونٹ ہونا بڑی بات تھی، اونٹ ہی نہیں ہونا اور سے بڑی بات۔ اولاد ہوگی، اس کی نسل پھیلے گی، پینے کے لیے دودھ میسر آئے گا، تھوڑا سا چارہ، تھوڑے سے پانی اسے دے دیں، اسٹور کر لے کر وہ لمبے لمبے فاصلوں کو اپنے اوپر بٹھا کر آپ کو دور دور تک لے جائیں گے، آپ کا سامان ڈھو کر لے جائیں گے۔ ریت میں جہاں پر ہر وزن چیز کے پاؤں دھس جاتے ہیں، اونٹ انتہائی وزنی جانور ہے، اس کے پیر دھستے نہیں، ایسا جیسا کہ سپاٹ سڑک پر سر پر دوڑ آئے، حالانکہ ریت ہی ریت کے میدان ہے وہاں پر، اور بڑے کئی میلوں تک پھیلے ہوئے میدان ہے، انتہائی شدید گرمی میں وہ سفر آپ کا طے کر رہا ہے۔ ذرا غور تو کرو، کس نے بنایا یہ جان؟ تم بھی ایک بنا کے بتاؤ نا، ایسا جانور انسان نے بنا لیا، نو ڈاؤٹ، بڑے بڑے ٹینکس بنا لیے، بڑے بڑے مشینیں بنا لیے، لیکن ان کو ہمیشہ آئلنگ کرتے رہنا پڑتا ہے۔ اونٹ کی کتنے بار سوائے کھانے کو دینے کے، اور وہ بھی بیچارہ جا کر اپنا چارہ خود ہی کھا لیتا ہے، ادھر ادھر ڈھونڈ کے جھاڑی جھنکڑوں کے اندر پتے کھا کے گزارا کر لیتا ہے۔ ہماری گاڑیاں، ہمارے ٹینکر، ہمارے بڑے بڑے فور ویلز، یہ خود ہی جا کر اپنا کھانا کھا کے آ جاتے ہیں، یا پیٹرول ڈلانا پڑتا ہے اس کے اندر، آئلنگ کرنی پڑتی ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے، اور ایک بار انجن جواب دے دے رک گیا تو رک گیا، ختم۔ جبکہ یہ جانور کئی سالوں تک بغیر کسی مینٹیننس کے چلتے رہے، بس وقت پہ کھانا دے دو اس کو، پانی دے دو اس کو۔ پہلی چیز اطراف میں جو تمہارے بازو ہے اس کو دیکھو، کیسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیسا خلق کیا ہے اسے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور یہ آسمان کی چھت اتنی بلند اٹھائی ہے بغیر کسی سہارے کے۔ تم بھی تو گھر بناتے ہو نا، بہت سارے ہال بناتے ہو، اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہو، بادشاہوں کے لیے محل بناتے ہو، بغیر سہارے کے کوئی چیز نہیں بنتی۔ لیکن اللہ نے اتنی بڑی عظیم الشان چھت، اس زمانے کے لوگوں کو شاید بات سمجھ میں نہیں آئی پوری طریقے سے، ان کا علم تھوڑا تھا، قرآن موجود تھا تو بھی وہ اتنا سمجھ نہیں پائے تھے۔ قرآن نے کہہ دیا تھا کائنات کی ہر چیز فضا میں تیر رہی ہے، کل فی فلکی یسبحون، سبحہ کہتے ہیں تیرنے کو،
ابھی ان کے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آج تو دنیا جان چکی ہے۔ منوانا ہم کو چاہیے تھا، لیکن ہمارے پاس علم حاصل کر کے انہوں نے جا کر مزید تحقیق کی، انہوں نے معلوم کر لیا۔ اتنی عظیم الشان چھت۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتے، زمین کی اتنی بڑی، اتنی اسپیڈ، اتنی رفتار تیز ہوتی، انسانی زندگی محال ہو جاتی، عمارتیں تو بننے ہی نہیں پاتی۔ یہ 1 منزلہ 2 منزلہ 128 منزلہ 30 منزلہ، اتنی بڑی بڑی عمارتیں۔ آخر زمین کی رفتار کو اعتدال میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے کھوٹے گاڑے ہیں، گاڑا ہے اسے، اور ایسا گاڑا ہے جیسا کہ آپ کے پاس ایک تو ہوتا ہے کیلا اور ایک ہوتا ہے تھریڈ والا کیلا، نیل وتھ تھریڈز۔ جس سمپل نیل ہوگا، کھینچیں گے زور سے، طاقت لگا کر تو زر بول کے باہر آ جائے، لیکن جو تھریڈ والا نیل ہوتا ہے ایک بار اندر دھسا دیں گے دیوار میں، آسانی سے نہیں نکلے گا، اسے گھما کر پھرا کر نکالنا پڑے گا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کیسے بچھائی ہے؟ کہیں نیچے ہے تو سمندر سے بہت نیچے، سمندر بہت اوپر ہے، کہیں اوپر ہے تو سمندر بہت نیچے، یہ اوپر ہے۔ چٹیل میدان نہیں ہے، سپاٹ سرزمین نہیں ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں یہاں پر۔ پہاڑ ہے تو ان کے دامن میں وادیاں ہیں، جھیلیں ہیں، نہریں ہیں، ندیاں ہیں، دریا ہیں۔ کسی ملک میں صرف پہاڑ ہے تو پہاڑ ہے، کسی ملک میں صحرا ہے تو صرف صحرا ہے، کسی جگہ پر رنگینیاں ہیں تو ہری بھری ہر چیز ہر وقت، کہیں گرمی کا موسم ہے تو شدید گرمی ہے، کہیں بارش کا موسم ہے تو شدید بارش ہے، کہیں برف کا موسم ہے تو سال بھر برف رہتی ہے، سورج دکھنے میں نہیں آتا۔ جس دن سورج، ان ملکوں میں سورج نکلتا ہے وہ لوگ چھٹی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ زمین کس نے بچھائی ہے؟ اور زمین کے ہر خطے پر تم رہتے ہو، بستے ہو۔ فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ ریمائنڈ۔ حالانکہ یہاں پہ یا نبی فذکر نہیں ہے، یا رسول، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں پڑھوں گا تو مجھے اللہ حکم دے رہا ہے، یاد دلاؤ لوگوں کو۔ کس کو؟ تم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ماں باپ کو، بہن بھائی کو، بیوی بچوں کو، ایک ایک کو یاد دلاؤ، اگر ان سے تمہیں محبت ہے، خلوص ہے۔ پھر تمہارے اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیزہ قریب ہیں، بستی والے ہیں، پڑوسی ہیں تمہارے، سب کو یاد دلاؤ۔ کیوں یاد دلاؤں میں؟ انما انت مذکر، اس لیے کہ تم ہی نصیحت کرنے والے ہو۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گھر پیدا کیا ہے، کسی کرتار سنگھ، پیٹر، جان، جوزف کے گھر پیدا نہیں کیا۔ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے نبی کی نبوت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے توسیع دی۔ اب کوئی دوسرا، لا نبی یا وادی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا، ورنہ کام کے اعتبار سے تو آپ کو خطاب ملنا تھا رحمت للعرب، اس لیے کہ آپ سرزمین عرب کے باہر کبھی گئے ہی نہیں۔ میکزیمم آپ سے جو چیز ثابت ہے، آپ نے خطوط لکھے۔ آپ کا کیا خیال ہے ایک 4 لائن کا، ایک 8-10 لائن کا، سطر کا خط تبلیغ کا حق ادا کر دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا۔ بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی، اور وہ ذمہ داری آپ نے اپنے صحابہ سے شیئر کر لی۔ اللہ حل بلغت، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، قولاً و عملاً، دونوں طریقے سے پہنچا دیا۔ اے اللہ تو گواہ ہے، تیرے بندوں تک 1,24,000 یہاں میدان عرفہ میں مجھے میرا خطبہ سن رہے ہیں، میں نے دین پہنچا دیا، گواہی دے رہے ہیں، اب تو بھی گواہ رہے ان پر۔ پھر نصیحت کیا کی، حکم کیا دیا، اس کو جو چاہے آپ سمجھیے، نصیحت سمجھیے، درخواست سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھیے، آپ جو اپنے حساب سے سمجھنا چاہیں سمجھ۔
میں تو سمجھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، وَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں وہ جو موجود نہیں ہیں ان تک پہنچائیں. اور پہنچانے میں بھی سہولت کیا دی؟ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، ڈنڈا لے کے مسلمان نہیں کرو کسی کو، چاہے دنیا کی حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے. اسلام کے نظام کو بتاؤ، اپنے قول و عمل کو بتاؤ، اپنے کاروبار زندگی کو بتاؤ، اپنے معاملات کو اس کے سامنے پیش کرو. اسے یقین آنا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں اس سے بہترین انسان کوئی ہے نہیں. آخر یہ انسان نیک بنا کیوں؟ میرے جیسا ہے، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 کان، پھر یہ اچانک اس میں یہ خوبیاں کہاں سے آ گئی؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہمارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک کلام اتارا ہے جو زندگی کا ہمارا مینیفیسٹو ہے، ہماری حکومتوں کا یہ کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں، کوئی برائی نہیں کرتے. ہماری زندگی میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں. ہم نیکی کرتے ہی نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینے والے بنو. اب اگر کوئی شخص منہ موڑتا، وہ إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ، اب وہ جھٹلاتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو وہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ پکڑ لے گا اس کو. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ اسے پکڑ لے گا عذاب. دنیا میں بھی چاہے گا تو عذاب دے گا، ورنہ عموماً دنیا میں اللہ عذاب نہیں دیتا، اور نہیں دینا چاہیے، الا یہ کہ بہت زیادہ اس نے انسانوں کو ستایا ہو. وجہ اس لیے کہ اس کی یہ کفر کرنے والے کی قسمت میں تو جنت ہے ہی نہیں نا. اب دنیا میں بھی تھوڑے بہت کھانے پینے کے مزے نہیں ملیں گے تو فائدہ کیا اس کو؟ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہوگا؟ دیکھیے میں اور آپ لاکھ گنہگار صحیح، لیکن بائی ڈیفالٹ ہم لوگ جنت میں الٹیمیٹلی جائیں گے. وہ تھوڑی جو بھی سزا ہوگی ہماری، جتنے جو برائیاں جس لیول کی ہوں گی اس کی سزا بھگتنے کے بعد میں بائی ڈیفالٹ جانا پڑے گا ہم، اللہ ڈالے گا ہم. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، اللہ نے فتویٰ دے دیا، اے دنیا کے لوگوں، جن و انس، تمہیں پلٹ کر میری طرف آنا ہے، اور جب میرے پاس آؤ گے تو میں کیا کروں گا؟ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، حساب لینا بھی میرا کام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچانے کے لیے، حساب لینے کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوا، آخری آیت پڑھی، زبان مبارک سے فوری نکل گیا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان حساب لے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، ایک بار پوچھتی ہے اے اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا؟ فرمایا کہ عائشہ کو اللہ تعالیٰ بندے کے نام اعمال کو ایسا ایسا چند صفحے دیکھے اور کہے چلے جا جنت میں، قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں. یہ آسان حساب. اس کے برخلاف دیکھتے دیکھتے کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ رک گیا تو سمجھو وہ شخص مارا گیا. اب اس سے اس عمل کے بارے میں سوال ہوگا، باز پرس ہوگی، اور اس کو پوری تفصیل کے ساتھ جواب دینا پڑے گا، کسی بھی قسم کا معاملہ. دیکھیے سورہ زلزال ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں بات کلیئر ہو کے سامنے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رتی برابر نیکی دیکھ لو گے، نامہ اعمال لکھا ہوا ہوگا، رتی برابر برائی دیکھ لو، نامہ اعمال لکھا ہوا، کوئی چیز بچنے والی نہیں. اب دیکھیے اللہ کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورہ نازل فرما رہا ہے، اب ان کی مقدار بڑھتی چلی جا رہی، بڑھتی چلی جا رہی، بڑھتی چلی جا رہی. اب جو سورہ نازل فرمایا ہے، آپ جان کر تعجب کریں گے، 78 آیات، 78 آیتیں، طویل ہو رہے نا سورہ، لیکن بڑا پیارا سورہ ہے. اللہ نے بھی اس سورہ کو اپنا نام دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف میں ایک اور جملہ فرمایا ہے. اللہ نے اس سورہ کا نام دیا الرحمن، اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ الرحمن عروس القرآن. سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے. اب دلہن تو بچے بڑے سبھی جانتے ہیں،
چھوٹی چھوٹی معصوم گھر میں بچیوں کو پوچھے دلہن بنتے بتاؤ، ہاں بولتے، ان کو نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، لیکن ان کو ایک چیز کیا تک دکھائی، دلہن کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، زیور پہناتے ہیں، اور کیسی بھی کالی کلوٹی بھی اگر ہوگی تو اسے ان کپڑوں میں، وہ میک اپ وغیرہ میں اچھی دکھے گی، دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو، اس سورے کو الفاظ سے، صوتی آہنگ سے، اس کی بہترین قرات فجر میں سنیے آپ۔ ہائی اسکول میں تھے، گھر کے قریب کی مسجد میں ایک پٹھان صاحب تھے، بڑے اللہ والے، اتنی بڑی سی سفید داڑھی، ان سے سننے کا اتفاق ہوا تھا۔ کیا ڈوب کر انہوں نے تلاوت کی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے کہ اردو میڈیم کے ہونے کے بعد اردو سے قرآن کبھی پڑھا نہیں تھا ترجمے کے ساتھ، لیکن اس فجر کا سورہ رحمان مزہ دے گیا۔ اللہ کا کلام ہے۔ ارے ہم تو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، غیر مسلم اسے سنتا ہے تو سر دھنتا ہے۔ اللہ نے اس کے شروع میں 4 آیتیں بڑی پیاری بیان فرمائی۔ الرحمن، اللہ کے 99 ناموں میں بلکہ اس سے زیادہ نام ہیں، نام تو بے تحاشا ہے۔ یہ نام آپ کو قرآن کے شروع میں، انڈیا پاکستان میں جو قرآن چھپتا ہے، شروع میں 99 نام اللہ تعالیٰ کے ملیں گے، آخر میں 99 نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملیں گے۔ بچوں کو یاد دلائیے، اپنے بچوں کے نام ان ناموں پر رکھیے، اس کی برکتوں کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ رحمان، ایسا سمندر جس میں پانی لبریز بھر چکا ہو، ابلنے کے لیے تیار، رحم کا، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، رحم اس کا مادہ ہے۔ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، اللہ فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ارشاد ہم سے فرمایا۔ علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم دیا ہے۔ کس کو دیا ہوئے؟ دیتی چھوٹے چھوٹے ڈائلاگ ہم کرتے رہیں، میں سوال کروں، آپ ہلکا سا جواب اپنے دل میں یا ہلکی آواز میں دیں۔ قرآن کس کے گھر میں ہے؟ ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، بدھسٹ، یہودی، کس کے گھر میں ہے؟ کمیونسٹ، کس کے گھر میں؟ مسلمانوں کے گھر میں۔ دوسرے کسی نبی کی کتاب ان کے امتیوں کے گھروں میں نہیں ہے سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اپنا معجزہ، زندہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے ہاتھ میں تھما کر گئے۔ اس کو تھام لو، زندگی کا مقصد بنا لو، دنیا کے امام بن جاؤ۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، ان اللہ یرفع بہذہ الکتاب اقواما ویضع بہ الاخرین۔ اس کتاب کی بدولت اللہ تعالیٰ دنیا میں عروج دے گا، اس کتاب کے بدولت ذلیل کر کے رکھ دے گا دنیا میں۔ اور از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل زندہ کتاب، در بغل اندر کتاب زندگی۔ اے دنیا کی سب سے مجبور قوم، کب تک یہ شکوے کرتے رہے گی کہ زمانہ حالات ایسے ہیں؟ تیرے بغل میں وہ کتاب ہے جس کے تو زندگی پا کر دنیا کو زندگی دے سکتی ہے، ورنہ یاد رکھ تیرا حشر اس شبنم کی طرح ہوگا جس کو جانور، درین، چرین، پرند سارے رونتے، انسان رونتے ہوئے نکلتے۔ اللہ سوا گھاس میں دیکھیے شبنم پڑی بھی ہے، ان راستوں سے گزرنے والے احتیاط سے گزرتے ہیں کہ بھئی شبنم کے قطرے کیسے سورج کی روشنی پڑنے سے موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ خلق الانسان، مخلوقات تو اللہ نے خلق کی ہیں، تخلیق کی ہے، کن فرمایا بن گئی، لیکن ساری مخلوقات میں افضل کون ہے؟ انسان۔
چاروں ٹاپ کی چیزیں، ناموں میں نام رحمان، علموں میں علم قرآن، مخلوق میں مخلوق انسان، علمہ البیان، انسان کی جو فیکلٹیز ہیں بے شمار، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونگھنا دیکھنا نتیجے اخذ کرنا، اور پھر ان تمام چیزوں کو ایک سانچے میں ڈھال کر اس کو اپنے مافیوز ضمیر کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، علمہ البیان، اس کو بیان کی خوبی عطا فرمائی۔ آپ کے سامنے خوبصورت مرد یا عورت کو لا کے کھڑا کر، ناک نقشہ دیکھنے میں ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، جو دکھا رہے ہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آپ سوال کریں وہ جواب نہیں دے رہا، پتہ چلا کیا ہوا اسے، یہ گونگا ہے۔ بیان کی صلاحیت نطق گویائی سے نہیں دی گئی، بات چیت کی صلاحیت نہیں دی گئی، تو پوری انسانی صلاحیتوں میں یہ مینس آف کمیونیکیشن سے انٹریکشن ہے۔ چار چیزوں کے بارے میں اب ذرا ضمناً بھی ایک بات سن لیجیے۔ اس دور کے ایک بدبخت نے، جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کہتا ہے، پھر کہتا بھی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بھی نبی بن گیا ہے۔ پہلے یہ مسلمانوں کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں اورینٹیلسٹ کرتے تھے مستشرقین، اس کا جواب دیتا تھا، لیکن جب علم بڑھ جائے تو آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر پیسہ بکوا دیتا ہے۔ بک گیا یہ، گوروں نے خرید لیا اس کو۔ گوروں نے ہندوستان چھوڑنے سے پہلے ان کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان حکومت میں تھے، دوبارہ اگر پھر ملے گی تو یہ ساری دنیا پہ پھر حکمرانی کریں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کے چند بڑے بڑے لیڈروں کو خرید لیا جو دیندار تھے۔ اب کون تھے وہ تلاش آپ کیجیے، ان میں ایک کا نام تو میں رکھ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کے ماں باپ کو توفیق دی کہ اس کا نام رکھو غلام احمد، احمد کا غلام ہے یہ، تو احمد نہیں ہے، تو احمد کا غلام ہے۔ لیکن دعویٰ کیا کیا؟ میرا نام تمہارے قرآن میں ہے، سورہ صف پڑھو جس میں عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو صحیح احمد کی بشارت دی تھی، گواہی دی تھی کہ وہ شریعت قانون ہے، شریعت لے کر جو آ رہے ہیں، آتشی شریعت لے کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے۔ کیوں؟ تو ان کا غلام تھا، غلام احمد تھا۔ تو لیکن دولت مالدار، اتنی نہیں دولت ان کے پاس جمع ہے، آج مسلمان نوجوانوں کو بہکا کر قادیانی بنا رہے ہیں۔ قادیان کا رہنے والا تھا۔ اپنے نوجوانوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے احباب میں، رشتہ داروں میں خبردار کیجئے کہ کوئی یہ غلطی نہ کرنے پائے، غلطی سے اس کو دین میں شامل نہ ہو جائے۔ نہ جب تک کٹ مروں میں، خواجہ یثرب کی حرمت پر قسم اللہ کی ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اگر جھوٹے نبی کا کوئی دعویٰ کرے گا تو پھر اس کا مزاج پرسی کرنی پڑے گی ہم کو۔ دنیا کے قانون کے تحت تو چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے بچوں کو بچا کر رکھیں۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کائنات کی بڑی نعمتیں گنا رہا ہے۔ چاند سورج ایک حساب کے پابند ہے، ہر چیز پابند ہے۔ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ نے کہا کہ مجھے وہ لگتا ہے کہ یہ دنیا کسی بہت بڑے میتھمیٹیشین سے بنائی ہے، ہر چیز میں ٹائمنگ کا، ہر چیز میں فاصلوں کا برابر ایگزیکٹ خیال رکھا گیا ہے۔ یہ سب سجدہ کریں۔ اب آسمان کو اٹھایا ہے، بلند کیا ہے، میزان قائم کیا ہے، اس میزان میں خلل مت ڈالو، زندگی کے جو معاملات ہیں انصاف عدل سے کام کرو۔ ہم نے کھانے پینے کی چیزیں، اناج، غلے، پھل پھلاری، ہر طریقے کی تمام چیزیں جن و انس کے لیے بنائی ہیں۔ پھر اللہ ایک سوال کرا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ہی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ یہ سورہ تلاوت کیا، نماز کے اختتام پر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے وہ جواب نہیں دیا جو تمہارے جن بھائیوں نے دیا تھا، جنوں نے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں میں تبلیغ بھی، جنوں کو نماز بھی پڑھائی۔ اے اللہ کے رسول، ہمارے جن بھائیوں نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا کہ انہوں نے جب یہ آیت دہرائی جاتی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان کی زبانوں سے نکلتا
لا نکذب بشیء لا بشیء بنکذب ولک الحمد، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور ساری تعریف تیرے لیے۔ ہم نے انسان کو سڑی گلی بدبودار مٹی سے بنایا اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے۔ رب تمہارا وہ ہے جس دو مشرقوں دو مغربوں کا رب ہے، جس نے دو سمندروں کو چھوڑ دیا لیکن وہ آپس میں ملتے نہیں، دونوں کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے۔ اس سمندر سے تم لولو مرجان چیزیں نکالتے ہو، موتی مونگے نکالتے ہو، اس میں سمندر بڑے بڑے جہازوں کو دوڑاتے ہو۔ رب تمہارا کون ہے؟ کل من علیہا فان، اس نے فتویٰ دے دیا ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا پروردگار کہاں پر ہے، کیسا ہے وہ؟ اس کی ہر آن نئی شان ہے۔ اور اے دنیا کے بوجھو جو اللہ رسول کی نافرمانی کرو، ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی وقت فرصت ملے گی۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ابھی ہم تم سے باز پوچھ کرتے ہیں۔ اے جن و انس، اللہ کی نافرمانیاں کر کر اس کائنات کے باہر بھاگنا چاہتے ہو، بھاگو۔ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان، نہیں بھاگ سکتے تم۔ قیامت آئے گی، آسمان پھٹ جائے گا، لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اور اس دن انسان اور جن سے ہم ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھیں گے نہیں۔ دوزخ سامنے ہوگی، وہ خود اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ مجرم اپنے چہرے کی کلساہٹ کی وجہ سے، کالک کی وجہ سے جو ہیبت اور خوف سے ان کے پیدا ہوگی، اس سے پہچان لیا جائے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا یہ جو جہنم سامنے نظر آ رہی ہے یقین ہے، اور کھولتے پانی جہنم کے بیچ میں وہ گردش کرتے رہیں گے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت بھرے باغات میں رکھے گا، بڑے بڑے بہترین فرشوں پر، تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، شاندار لباس ہوں گے، ان کے دویز ریشم کے لباس ہوں گے، درختوں کے ڈالیاں جھکی پڑ رہی ہوں گی، پھل ان کی خدمت میں پیش ہو رہے ہوں گے، اور ان کو جو نعمت میں خواتین دی جائیں گی، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی، یہ حوریں ہوں گی جس کو اس سے پہلے نہ کسی انس اور جن نے چھوا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص جملہ فرما رہا ہے یہاں پر، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے دنیا کے لوگوں، اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو کیا تمہارا فرض نہیں بنتا کہ تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس سے بہتر سلوک کرو؟ اللہ نے تمہیں اچھے ماں باپ کے گھر، اچھے جسم، صحت، تندرستی کے ساتھ پیدا کیا، مال و دولت دیا ہے، شکر کیا بنتا ہے؟ تم بھی اس درجے میں اس کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ جنت کی بھی دو قسمیں ہیں، جنتان، اور ان جنتوں میں بکثرت پھل ہیں، کھجوریں ہیں، باغات ہیں، نعمتیں اللہ کی، خوبصورت بیویاں ہیں۔ فیہن قاصرات الطرف حور مقصورات فی القیام، خیموں میں ٹھہری ہوئی عورتیں ہوں گی، بڑے بڑے بلند و بالا باغوں میں، گھروں میں بھی ہوں گی، تمہارے ولاس بھی ہوں گے، تمہارے محل ہوں گے، اس کے علاوہ خیموں میں بھی جیسی چاہے زندگی بسر کرو۔ اور اس میں وہ خواتین ہوں گی جن کو اس سے پہلے کسی انسان نے، حورے، نہ مرد نے، انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جان نے، اور وہاں بھی تم بڑے نفیس قالینوں پر، نفیس و نادر فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوگے۔ آخری آیت اللہ فرما رہا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ 78 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 17 مرتبہ جملہ دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں، تیری ہر نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں، اور ساری تعریف تیرے ہی لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔